اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے، تمہارے رب نے نہ تو تمہیں چھوڑا اور نہ ناپسند کیا، اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو، اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو جھڑکو نہ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ نہایت ہی خلوص، ادب، احترام، عزت اور محبت کے ساتھ انعام رمضان سے حسن احمد کا السلام علیکم۔ ناظرین، کیا رونقیں ہیں، کیا مناظر ہیں، گلی گلی چپے چپے پہ رونق لگی ہوئی ہے، مسجدیں آباد ہیں اور اللہ کے منادی صدائے لگا رہے ہیں اور مقتدی ان کی صداؤں پر لبیک کہہ کر آ رہے ہیں مسجدوں۔
اللہ کے مہمان 10 سے 9 دن کے لیے ڈیرا ڈالا ہوا اللہ کے گھروں پہ. اللہ کے مومن بندے جو اللہ کے حکم کی تعبیر کرتے ہوئے، اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سحر کے وقت اپنا روزہ اختیار کر رہے ہیں اور افطار کے وقت اللہ کی صداؤں سے اپنا روزہ افطار کر رہے ہیں. کیا مناظر ہے کہ راتوں میں اٹھ کر جو لوگ ہیں، جو لوگوں کا مجمع ہے، وہ تراویحوں میں مصروف چل رہا ہے اور تلاوت قرآن پاک کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اور یہ مناظر اب چند دنوں کے مہمان رہ گئے اور رمضان مبارک آیا اور اب جا رہا. قدردان بندے وہی ہیں جو اس مہینے کی قدر و قیمت جان کر، اس مہینے کے تقدس کو جان کر اس مہینے کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کیا، اس مہینے میں نیکیاں سمیٹنے میں مصروف کیا اپنے آپ کو. لیکن اب یہ مہینہ ہم سے بچھڑتا جا رہا ہے. رمضان ہم سے دور جا رہا ہے. وہ رمضان جو اللہ کا مہینہ ہے، وہ رمضان جو ان مومنوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا کے بھیجا گیا ہے، وہ رمضان جو مدد کے لیے آیا ہے، وہ رمضان جو جنت کے لیے آیا ہے، وہ رمضان جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، آج ابھی سے رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے. اور رمضان یہ ایک پیغام دے کے جا رہا ہے کہ رمضان کے بعد بھی ایک زندگی ہے. جس طریقے سے ہم نے رمضان میں اللہ کی عبادت کی ہے، رمضان کے بعد بھی ہم اللہ کی عبادت کریں. جس طرح ہم نے رمضان مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری، اسی طرح رمضان کے بعد بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں. اور عید کا موسم قریب آ رہا ہے. رمضان تو جا ہی رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ عید کا تحفہ دیتا ہوئے جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں عید کے تحفے سے ایک اور بڑا تحفہ دے کے جا رہا ہے، وہ ہے بخشش کا تحفہ. جو مومنین نے اس مہینے اللہ کی عبادت کی، اللہ کی بندگی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری، اب ان کو ایک انعام ملتا ہوا جا رہا ہے، وہ ہے بخشش کا انعام. اور اس میں ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں. یہ جو وقت ہے، آج کی جو رات ہے، آج کی رات مبارک رات ہے. آج کی طاق رات نہیں ہے، لیکن آج کی راتوں میں بہت مبارک رات ہے. کیونکہ یہ رمضان کی رات ہے. یہ رمضان کی راتیں چل رہی ہیں. میں نے جس سے شروع میں کہا تھا نا کہ یہ مہینہ جو ہے فضیلت والا مہینہ تو ہے. اس مہینے کی جتنی فضیلت کی بات کریں اتنی کم ہے. لیکن یہ جو آخری عشرہ ہے، یہ ان فضیلتوں سے بھی بڑا فضیلت والا ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس مہینے میں شب قدر رکھ دی گئی ہے. اس مہینے میں اس آخری عشرے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. اس آخری عشرے میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیاری سنت جیسی اعتکاف عبادت کی سنت کی شکل میں ایک عبادت رکھ دی گئی اعتکاف کی. جو معتکف سو بھی رہا ہے تو بھی عبادت میں، اور جاگ بھی رہا ہے تو بھی عبادت میں، عبادت کر رہا ہے تو بھی عبادت میں، آرام کر رہا ہے تو بھی عبادت میں، اس کا ہر کھا بھی رہا ہے تو عبادت میں، پی بھی رہا ہے تو بھی عبادت میں، سانس بھی لے رہا ہے تو اس کی عبادت میں کاؤنٹ ہو رہا ہے وہ چیز. یہ اتنی مبارک عبادت. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس شخص نے ایک دن کا مطلب 24 گھنٹے کا بھی اعتکاف کر لیا، گویا اس کے اور جہنم کے فاصلے سے 3 خندقوں کا فاصلہ ہو جاتا ہے. اس انسان کے اور جہنم کے فاصلے میں جو فاصلہ رہتا ہے وہ 3 خندقوں کا ہوتا ہے. قدردان بندے وہی ہیں جو اس مہینے کی قدر و قیمت جان کر اس مہینے میں عبادت کریں اور ذوق و شوق کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ اس مہینے میں عبادت کریں. نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نعت خواں طاہر شیخ. بسم اللہ کریں جی. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، ساقیا میں پلا میں مدینے چلا، ساقیا میں پلا میں مدینے چلا، مست و بے خود بنا میں مدینے چلا، مست و بے خود بنا میں مدینے چلا.
کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا۔ اشک تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں، اشک تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں، لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا، لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا۔ میرے آقا قدر ہوگا پیک نظر، میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر، چاہیے اور کیا میں مدینے چلا، چاہیے اور کیا میں مدینے چلا۔ وہ احد کی زمین جس کے اندر مکین، وہ احد کی زمین جس کے اندر مکین، میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا، میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا۔ میرے گندے قدم اور ان کا حرم، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا۔ پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ بھائی، کیا کہنے ہیں آپ کے۔ اور ناظرین، مبارک لمحات، مبارک مناظر اور رحمتیں برس رہی ہیں، برکتیں مومنین سمیٹ رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر اپنی گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں۔ قدردان بندے وہی ہیں جو اپنے گناہوں کو جان کر، اپنے گناہوں سے معافی تلافی کر کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں اور اپنی اپنی گردنیں جھکا دیں اللہ کے خاطر، اللہ کے حکم کے خاطر۔ اور بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والی ذات ہے، اور اللہ بڑی رحیم ذات ہے، اور اللہ بڑی کریم ذات ہے، اور اللہ بڑا بامبارک بابرکت ذات ہے۔ یہاں وقت ہے چھوٹی سی بریک کے بعد انعام رمضان میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید، اور سیگمنٹ ہے ہمارا قصہ، جو کہ آپ لوگ بڑا پسند کرتے ہیں اس سیگمنٹ کو۔ اور آج جو میں قصہ بیان کرنے جا رہا ہوں وہ مجھے اس قصے نے بڑا ہلا ڈالا ہے، اور ایک جو لالچ ہوتی ہے وہ انسان کو کہاں لے کے ڈوبتی ہے اس بارے میں آج بات کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو آپ سب کو ہی معلوم ہوگا کہ فرعون کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح فرعون کے جال سے نکل کر وہ دریا کے بیچ میں سے آپ نکل کر آپ نے پار کیا، اور جب فرعون ان کے پیچھے آیا تو وہ دریا آپس میں دوبارہ اپنی شکل میں آ گیا۔ آج بات کرتے ہیں ہم کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو غرق کرنے کے بعد، اللہ کی مدد اور نصرت کے بعد فرعون جب غرق ہو گیا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے
تو وہ اپنی قوم کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھی اپنی قوم کے ساتھ وہ نکلے تھے دمشق کی طرف، فلسطین کی طرف، اللہ کے حکم سے آپ کو فلسطین کی جانب جانا تھا، بیت المقدس کی جانب اللہ کے حکم سے۔ تو ان شارٹلی کیونکہ واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو شارٹلی آپ کے سامنے اس کو رکھیں، اور ظاہر آپ کو بھی سیکھنے کو موقع ملے گا، مجھے بھی اس میں سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب آپ بیت المقدس کی طرف، فلسطین کی طرف آپ جائیں، اور وہاں پہ جا کے بنی اسرائیل جو تھی، مطلب آپ کو اپنے لیے کفار سے پھر سے جنگ کرنی تھی، آپ کو وہ جگہ لینی تھی، یہ حکم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ بھائی ایسا ایسا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے اور ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ لیکن جو بنی اسرائیل تھی وہ اس میں آپس میں ایک پھوٹ ڈر گئی، وہ کے اندر ایک یہ ہو گیا کہ دیکھیں بات سے باہر نکل جب یہ بھی ایک واقعہ آ گیا کہ ان کے اندر ایک وہ آ گیا کہ ابھی تو ہم فرعون سے لڑ کر نکلے ہیں، اب ہم دوبارہ ایک جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اب دوبارہ ہم ایک جنگ کریں گے کفار سے۔ تو یہی کشمکش تھی، تو اس میں ان لوگوں نے منع کر دی کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم تو سکون کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو ابھی فرعون سے ہم لڑ کر آئے ہیں، اب ہم کفار سے دوبارہ جنگ لڑیں۔ تو یہی سلسلہ تھا، اللہ کے نبی کی بات کو جھٹلا کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، وہ یہ سزا دی کہ وہ اپنی منزل سے بھٹک گئے، اپنی منزل سے وہ بھٹک گئے۔ اب کتنا ٹائم بھٹکے ہوں گے؟ 10 دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، سال نہیں، 2 سال نہیں، 40 سال وہ اپنی منزل سے بھٹکے رہے، 40 سال۔ اب دیکھو واقعہ نکل گیا، خیر یہ شارٹلی ہم اس کو آگے بڑھتے ہیں کہ جب لشکر آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور وہ لشکر مصر کی طرف، مصر سے جا رہا ہے وہ دمشق کی طرف، وہ فلسطین پہ جا رہا ہے، وہ فلسطین کی طرف جا رہا ہے وہ لشکر۔ قصہ مختصر کہ بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ قوم آ رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں قوم آ رہی ہے، اور بادشاہ کو یہ ڈر بیٹھ گیا کہ بھائی یہ قوم آ رہی ہے فرعون کا، کیونکہ بادشاہ نے حال دیکھ لیا کہ فرعون کو کس طرح غرق کیا گیا، فرعون کے تکبر کو کس طرح خاک میں ملایا گیا، بادشاہ نے یہ دیکھا ہوا ہے، اور یہ پوری دنیا میں پھیل گیا تھا یہ واقعہ، یہ بہت بڑا واقعہ تھا اس دور کا، یہ واقعہ پھیل گیا پوری دنیا میں۔ اب بادشاہ کو ڈر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، ساتھ میں قوم آ رہی ہے، قوم آئے کہ کہیں فرعون جیسا حال ہمارا نہ ہو جائے، میرا نہ ہو جائے، سلطنت نہ چلی جائے، اور یہ قوم ہم پر غالب نہ آ جائے۔ اسی کشمکش میں بادشاہ نے اپنی دربار کو بلا لیا، اپنے وزیروں کو بلا لیا، اور بلا کے بھائی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آ رہی ہے، یہ حملہ کرے گی ہم پر، ہم نے فرعون کا حال دیکھا ہے کس طریقے سے کیا حال ہوا ہے فرعون کا، اب ہماری باری۔ اس پورے معاملات پہ یہ طے تو ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں گے، لیکن کیسے کریں گے؟ لشکر نہیں، طاقت نہیں، جرت نہیں، ہمت نہیں، اور وسائل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ تو طے کر لیا کہ بھائی جنگ کرنی ہے، کریں گے جنگ، نہیں کیسے کریں گے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو لیکن سپہ سالار نے حکم دیا کہ بھائی لشکر تیار ہوگا، لشکر تیار ہو رہا ہے۔ اسی کشمکش میں بادشاہ کو خیال آتا ہے کہ اس کی قوم میں ایک اللہ کا محبوب بندہ ہے جس کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کا نام ہے بلعمباؤ، وہ شخص۔ اب بادشاہ کیا کرتا ہے کہ تیاری تو چل رہی ہے جنگ کی، وہ صحیح ہے، وہ ایک لشکر تیار ہو گیا، وہ سب چل رہا ہے، لیکن بادشاہ کیا کرتا ہے، وہ جاتا ہے اس اللہ کے محبوب، اللہ کے ولی کے پاس دعا کروانا، اور اس کے پاس جاتا ہے بولتا ہے کہ تمہیں جیسے کہ پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور وہ ہم پر حاوی ہو رہا ہے، تو تم بد دعا کر دو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے، ان کے لشکر کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کا محبوب بنتا تھا، اللہ کے قریب تھا، وہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی تھی بلعمباؤ کی۔ تو اس نے فوراً منع کر دیا، کیونکہ ظاہر وہ اہل علم تھا، وہ جانتا تھا، وہ اللہ کا دوست محبوب بنتا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ جو جس کے لیے بد دعا کی سفارش لے کے بادشاہ سلامت آیا ہے وہ اللہ کا نبی ہے۔ اس نے یہ سوچ لیا اپنے دماغ میں، اس بلعمباؤ نے یہ سوچ لیا کہ یہ جو دعا کروانے آئے اول تو وہ اللہ کے نبی ہیں،
ان کے لیے تو میں دعا کر ہی نہیں سکتا, اور بالفرض میں کر بھی لوں دعا تو میری دعا کی کوئی اوقات تھوڑی رہے گی, میری دعا قبول تھوڑی ہوگی. میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برابر تھوڑی ہوں, میں تو صرف اللہ کا دوست ہوں, وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے نبی ہیں. اس نے بولا بادشاہ سلامت یہ تو نہیں ہو سکتا. اس نے کلیئر ہی منع کر دیا, بادشاہ سلامت یہ نہیں ہو سکتا, میں دعا نہیں کر سکتا. اول تو میری تو جرت مجال ہی نہیں ہے کہ میں دعا کروں, اور اگر میں بالفرض دعا کر بھی لوں تو وہ دعا کبھی قبول ہوگی نہیں, کیونکہ وہ اللہ کے نبی, اللہ کے پیغمبر ہیں. وہ جب دعا قبول ہوگی بھی نہیں, اور جب میں وہ اس کے لیے دعا کر لوں تو میں خود اللہ کی نظر میں گر جاؤں گا. اس میں تو میرا ایک نقصان ہے, میں کبھی نہیں کروں. بادشاہ سلامت نے کیا کیا؟ ظاہر بادشاہ سلامت کو غصہ تو آیا ہوگا, اور صحیح والا غصہ آیا ہوگا کہ میرے حکم کی اس نے تعبیر نہیں کی بلکہ میرے حکم کو جھٹلا دیا اس نے. بادشاہ کو غصہ تو آیا ہوگا. خیر بادشاہ جو تھا وہ وہاں سے مایوس ہو کے لوٹ گئے. دوبارہ دربار میں موجود درباری بیٹھے ہوئے, بات ہو رہی ہے, لشکر کی بات ہو رہی ہے, مقابلے کی بات ہو رہی ہے, وسائل کی بات ہو رہی ہے, تعداد کی بات ہو رہی ہے, فوج کی بات ہو رہی ہے, فوج کی بہادری کی بات ہو رہی ہے, فرعون کا واقعہ ان کو پتہ ہے کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا ہے, فرعون کے لشکر کو اللہ کی مدد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح شکست دی ہے, یہ سب بات ہو رہی ہے. اب اس دربار میں سے ایک وزیر بولتا ہے کہ ایک آج کے دور میں ایک آئیڈیا ہے جس سے بل امبعو سے دعا کروا سکتے ہیں. کیا وہ مطلب کیا آئیڈیا, وہ کیا اس کو دھمکائیں گے, اس کو اٹھا کے زبردستی دعا کروائی جائے گی؟ نہیں ایسا. اب وہ آئیڈیا یہ تھا کہ اس نے بولا کہ بل امبعو کو بادشاہ سلامت دنیاوی عیش و عشرت سے نواز دو, دولت سے نواز دو, اس کو عیاشی والی زندگی دے دو, جو مانگ, جو بھی اگر آج کے دور میں بولے نا دولت, پروٹوکول اور دیگر جتنی بھی اشیاء ہیں جس سے انسان کو ایک دلی راحت و سکون ملتا ہے اور ایک امیر پن محسوس ہوتا ہے, اور انسان جس سے تکبر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے, آج کے دور میں بولیں تو بل گیٹس بنا دو اس کو. اب جب اس کو ان سب چیزوں کی عادت ہو جائے گی جو کہ یہ چاہ رہے تھے, اب وہ کیونکہ چلاک تھا وہ وزیر, اس نے فیوچر کا سوچ کے اس نے یہ آئیڈیا بادشاہ کے دربار پہ رکھا, اور یہ بادشاہ سلامت کو یہ آئیڈیا اچھا لگا. بادشاہ سلامت نے اس کو نوازنا شروع کر دیا. اب جو بل امبعو تھا وہ اللہ کی نعمت سمجھ کے وہ چیزیں, وہ نعمتوں کا لطف اٹھا رہا تھا, لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ نعمتیں جو دنیاوی نعمتیں یہ اس کے لیے بربادی کا سبب بن رہی ہے. آگے چلنے قصہ مختصر. نوازنا شروع کیا, آہستہ آہستہ وہ دنیاوی چیزوں کی لذت میں اتنا مگن ہو گیا کہ وہ ان سب چیزوں کا عادی بن گیا. اور جب عادی بن گیا تو بادشاہ سلامت جاتے ہیں اس کے پاس. اب پہلے تو بادشاہ گئے تھے تھوڑا سا محتاج بن کر کے یہ دعا کرے گا. بادشاہ تھوڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کے اب تو یہ میرا محتاج ہو گیا, اس دنیاوی چیزوں کا عادی ہو گیا ہے. اب بادشاہ کا جو زور تھا وہ والا زور نہیں تھا. اب بادشاہ تھوڑے تکبر انداز میں گئے اور اس کے پاس گئے بل امبعو کے پاس. اب واقعہ قصہ تھوڑا مختصر ہے. اس کے بعد جا کے وہی بات دہراتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم آ رہی ہے, کہیں وہ ہم پہ حملہ نہ کر دیں, اللہ کے بارگاہ میں ان کے لیے بد دعا کرو. اب جب پہلے بل امبعو نے بولا تھا کہ اس نے تو بادشاہ کے بولنے کے ساتھ ہی فوراً منع کر دیا, میں نہیں کر سکتا, اللہ کے نبی ہوں. اب بل امبعو کا جواب اس سے تھوڑا مختلف تھا. اس کا جواب یہ تھا کہ آپ جو بول رہے ہیں ٹھیک ہے, وہ باپ جو بول رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن میں اس پہ اللہ کی رضا جاننا چاہوں گا. اب جو اس کا جواب تھا وہ بہت ہی مختلف, کہ میں استخارہ کرتا ہوں, اللہ کی رضا جانتا ہوں. اب بادشاہ سلامت کو لگا چلو ٹھیک ہے یار, اس نے یہ جو بولا ہے پہلے سے تو تھوڑا الگ ہی جواب آیا ہے, اب اس نے اللہ کی رضا جاننے کے لیے ٹھیک ہے. اب جب اس نے استخارہ نکالا تو کوئی جواب ہی نہیں آیا. بادشاہ پھر سے اس کے دربار پہ آیا کہ
میں نے استخارہ نکالا لیکن نہ مجھے ہاں ملا اللہ کی طرف سے، مجھے نہ ملا، کیونکہ بادشاہ چلاک تھا۔ اب بادشاہ نے دیکھ لیا کہ جو پرندہ ہے وہ پنجرے میں آ رہا ہے، آج کے دور میں بولے تو پرندہ جو ہے پنجرے میں آ رہا ہے، بادشاہ سمجھ گیا کہ وہ چلاک تھا۔ بادشاہ نے بولا دیکھو، نہ تمہیں اللہ نے ہاں بولا ہے نہ تمہیں نہ بولا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی چاہتا ہے کہ تم ہمارے لیے، تم موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کرو، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم فیصلہ خود کرو کہ تمہیں موسیٰ کے لشکر میں ہونا ہے کیا تمہیں ہمارے لشکر میں ہونا ہے، تم اپنی قوم کو برباد ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو یا پھر موسیٰ کے ساتھ جانا چاہتے ہو۔ شارٹلی یہ قصہ مختصر یہ کہ بادشاہ نے اس کو آمادہ کر لیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرے۔ اب بد دعا کرنے کے لیے اس کو پہاڑ پہ جانا تھا۔ اب وہ اپنی قصہ مختصر یہ اپنی سواری پہ بیٹھتا ہے، سواری پہ جب بیٹھتا ہے وہ سواری کو آگے بڑھاتا ہے تو وہ سواری آگے نہیں بڑھتی، سواری جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتی، ظاہر جانور ہے، موڈ ہوگا نہیں بڑھ رہا ہوگا آگے۔ یہ اللہ کا ایک اور معجزہ ہو گیا، اللہ رب العزت نے اس جانور کو بولنے کی قوت عطا کر دی۔ اب وہ جانور بولتا ہے کہ جس کے لیے تم جا رہے ہو بد دعا کرنے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور میری اتنی جرت نہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر کے لیے بد دعا کرنے کے لیے آگے بڑھوں۔ کس کو بول رہا ہے؟ یہ اسی ولی کو بول رہا ہے، اللہ جس کی دعا رد نہیں کرتا۔ یہ اسی کو بول رہا ہے جس کو بادشاہ نے عیش و عشرت کے نواز دیا، دنیاوی چیزوں کے لیے اس کو لذت ڈال دی، عادی کر دیا، جو اپنی بات سے پہلے وہ مکر کر اب وہ اللہ کے پیغمبر کے خلاف بد دعا کرنے جا رہا ہے۔ یہ اس کو بول رہا ہے۔ اب کیا اتنا بڑا معجزہ ہو گیا، ایک جانور بول رہا ہے، کلیئر الفاظوں میں بول رہا ہے، اتنا بڑا معجزہ ہو گیا۔ اب یہ جو شخص ولی ہے بل انباؤ، کیا یہ اس جانور کے معجزے کو دیکھ کر، اللہ کے معجزے کو دیکھ کر جو جانور بول رہا ہے اپنے سفر سے واپسی لوٹ جائے گا؟ تو جواب ہے نہیں۔ بادشاہ نے بولا اس کو، بادشاہ نے اور اس کا ذہن پالش کیا اور اس کو بولا چلو۔ اب وہ چلا گیا پہاڑ پر، قصہ مختصر وہ پہاڑ پر چلا گیا۔ اب پہاڑ پر جا کے وہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اب یہاں پہ اس جانور سے بڑا معجزہ ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا کہ وہ جب بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا یہ مانگنی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا معاذ اللہ لشکر کو ختم کر دے، برباد کر دے، بلکہ وہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے لبوں پہ اپنے الفاظ ڈال دیتا ہے، اور وہ جب دعا اٹھاتا ہے تو وہ اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دیتا ہے۔ اب وہ جو بادشاہ تھا وہ یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ سب حیران ہو گئے نا کہ یہ تو آئے تھے، سب تصور میں تھے کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا ہونے جا رہی ہے۔ اب وہ کیا سنتے ہیں کہ وہ بد دعا جو ہے وہ بادشاہ کی قوم اور اس بل انباؤ کے خلاف ہو گئی وہ بد دعا۔ تو اس پورے واقعے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی لالچ میں آ کر اپنی آخرت تباہ کر دیتا ہے، جو اس کو نعمتیں ملی ہوتی ہیں وہ نعمتیں اپنے ہاتھوں سے گوا دیتا ہے۔ یہ تو اس دور کا واقعہ ہے، ذرا آپ اور میں سوچتے ہیں کہ ہم بھی بلا انباؤ ہیں یا نہیں۔ آج دیجیے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔